کی قصے کہانیاں اور دل کی بات عبید طاہر کے ساتھ۔ کیا کر رہی تھیں آپ؟ ریڈیو سن رہی تھی۔ ریڈیو سن رہی تھی، کیا سنا آپ نے؟ مجھے معلوم نہیں۔ پروگرام چھوٹی سی دنیا، ہر سیٹرڈے 4 PM to 5 PM اونلی آن FM 107۔ بچے من کے سچے۔ دوحہ میں اس وقت صبح کے ٹھیک 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل سے کہا ہے کہ وہ منگل 3 نومبر سے اپنے 39ویں سیشن کا آغاز کرے۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند ہے اور گلف کرائسس کے حوالے سے بھی اس کا یہی موقف ہے۔ اور دین اسلام کی اہانت کے خلاف عالمی سطح پر مذمتی احتجاجات اور فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے کیمپینز جاری ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک فرمان جاری کیا ہے جس میں شورا کونسل سے کہا گیا ہے کہ وہ منگل 3 نومبر کو اپنے 39ویں سیشن کا آغاز کر دے۔ اس فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں ملک کے دورے پر آئے ہوئے فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب پیکا ہیویسٹو اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات اور ذرائع پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دیوان امیری میں بلائے گئے معمول کے وزارتی اجلاس کی صدارت کی۔ میٹنگ کے آغاز میں منسٹرز کونسل نے وزیر صحت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور کنٹرول کے متعلق ملک میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تفصیلات سنی اور فیصلہ کیا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ کیبنٹ نے ایکسائز ٹیکس اور اس کی ایگزیکٹو ریگولیشنز کے متعلق وزارت مالیات کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو منظوری دے دی۔ بعد ازاں وزارتی کونسل نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات پر غور کیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے، جن میں شورا کونسل کی جانب سے صحافت، پبلیکیشن، نشر و اشاعت، میڈیا ایکٹیویٹیز اور آرٹس کو منظم کرنے کے بارے میں پیش کردہ سفارشات بھی شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب پیکا ہیویسٹو نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کے نائب صدر ڈاکٹر محمد بن سیف الکواری اور فن لینڈ کے وزیر خارجہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران اس کمیٹی کے کام کا طریقہ اور اس کے اغراض و مقاصد اور دیگر تفصیلات بتائی گئیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند ہے اور خلیجی بحران کو بھی اسی اصول کے تحت دیکھتا ہے جو بلا جواز اس پر تھوپ دیا گیا۔ شیخ عالیہ آل ثانی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس بیان کی طرف اشارہ کیا جس میں انہوں نے گلف کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے اچھے پڑوس ملکوں کی خود مختاری، آزادی اور سالمیت کے احترام اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں کے تحت بات چیت کی دعوت دی تھی۔
UNO کے لیے قطر کی مستقل مندوب نے ان خیالات کا اظہار مشرق وسطی کی صورتحال پر بلائے گئے ورچوئل اجلاس کے دوران کیا اور خطے کے تمام مسائل کے متعلق جن میں سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے قطر کا موقف دہرایا۔ سرکاری رابطہ دفتر GCO نے کہا ہے کہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نوزائیدہ بچی ملنے کے واقعے کے بعد فوری طور پر بعض مسافروں کے ساتھ کی گئی کارروائی کا مقصد مجرموں کو فرار ہونے سے روکنا تھا۔ بیان میں اس کارروائی کے دوران کسی طرح کی پریشانی یا شخصی آزادی کو پہنچنے والے غیر ارادی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اس خوفناک اور قانون سے ماورا واقعے کے پیش نظر یہ اقدامات ضروری تھے۔ در اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اس واقعے کی جامع اور شفاف تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس انویسٹیگیشن کے رزلٹ سے سبھی فریقوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ GCO کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر اس کی سرزمین سے گزرنے والے تمام مسافروں کی سیکیورٹی اور ان کے راحت و آرام کا پابند ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی گئی پالیسی کے کامیاب نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہیلتھ منسٹری نے بتایا کہ مزید 267 افراد کی صحتیابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,28,884 ہو گئی ہے، جبکہ کل کووڈ-19 کے 250 نئے کیس درج کیے گئے تھے۔ ادھر ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین میں موجود قطری شہریوں اور ریزیڈنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی و سیفٹی کی خاطر پبلک ہیلتھ کی شرطوں کی پابندی کریں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اس کے بعد مسلمانوں کے تئیں عداوت کے واقعات کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں پر جاری حملوں کی مذمت کی ہے۔ چیمبر نے مزید کہا کہ مسلمانوں کے جذبات پر کیے جانے والے یہ حملے رواداری کو ایگزسٹنس اور تمام مذاہب کے احترام کے اصولوں کے خلاف ہیں، جبکہ قطر ان اصولوں کی حمایت کرتا ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اسلام کے خلاف اس منصوبہ بند عداوت کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری جانب دنیا اسلام کے مختلف ملکوں میں دین اسلام کی اہانت کے خلاف مذمتی احتجاجات اور فرانس کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون پر اہانت آمیز خاکوں کا دفاع کرنے اور اسلام کے متعلق ان کے بیانات کے پس منظر میں شدید تنقید کی ہے۔ صدر اردوغان نے فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو میں ان کا کارٹون چھاپنے پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے اس کو ایک گھٹیا حملے سے تعبیر کیا، جبکہ ترک حکومت نے انقرہ میں فرانس کے ناظم الامور کو بھی طلب کیا ہے۔ الجزائر کے صدارتی دفتر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے صدر عبد المجید تبون کو تفصیلی میڈیکل چیک اپ کے لیے جرمنی لے جایا گیا ہے۔ صدر تبون الجزائر کے دارالحکومت میں واقع ایک فوجی اسپتال میں ایڈمٹ تھے، جہاں ان کا علاج کرنے والے میڈیکل ٹیم کے مشورے پر ان کو اب جرمنی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل صدارتی دفتر نے گزشتہ ہفتے کے دن اعلان کیا تھا کہ صدر تبون ڈاکٹروں کے مشورے پر ہیلتھ کوارنٹین میں ہیں۔ اس وقت صدر نے کہا تھا کہ ان کے اعلیٰ معاونین کے کووڈ-19 کا شکار ہونے کے بعد وہ خود کو آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ آرمینیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ متنازع ریاست قرہ باغ میں دو طرفہ طور پر تکلیف دہ رعایتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر آذربائیجان نے بھی کہا ہے کہ وہ خدشات کے باوجود ماسکو میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔
واضح رہے کہ ترکی اور روس اس تنازع کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی وزارت انصاف نے 8 افراد پر چین کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں، جن میں سے 5 کو امریکہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جسٹس منسٹری نے کہا کہ ان افراد نے چین کے لیے امریکہ کے اندر کی گئی ایک خفیہ کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ اور امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ مسٹر بائیڈن نے الیکشن کیمپین کے دوران کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی پالیسی پر خصوصی طور پر تنقید کی۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے بجائے پولنگ سینٹرز میں آ کر اپنا ووٹ ڈالیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل سے کہا ہے کہ وہ منگل 3 نومبر سے اپنے 39ویں سیشن کا آغاز کرے۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند ہے اور گلف کرائسس کے حوالے سے بھی اس کا یہی موقف ہے۔ اور دین اسلام کی اہانت کے خلاف عالمی سطح پر مذمتی احتجاجات اور فرانس کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے لیے کیمپینز جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔